رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، اور اس کو مکی دور بھی کہتے ہیں۔ اس مکی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کام کیا، اسلامی امت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی امت کی بنیاد رکھی آپ علیہ السلام نے، اور لوگوں کو ایک سلسلے میں جوڑا۔ 13 سال کا یہ مرحلہ، یہ حصہ پھر 3 مرحلوں میں تقسیم۔ پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا خفیہ دعوت، 3 سال۔ دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت اندرون مکہ، مکہ کے اندر 7 سال۔ پھر علانیہ دعوت بیرون مکہ، مکہ مکرمہ سے باہر 3 سال، کل 13 سال۔ یہ 2 مرحلے ختم ہو گئے اور آج یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ بعثت تا ہجرت مکی دور ہے، تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ مکرمہ سے باہر۔ نبی کریم علیہ السلام اب مکہ مکرمہ سے باہر جا رہے ہیں۔ 3 سال تک یہ مرحلہ چلا۔ 3 باتیں ہوں گی۔ اس دعوت کا موضوع کیا تھا، اس دعوت کا طریقہ کیا تھا، اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ کو معلوم ہے موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے؟ آپ علیہ السلام کی دعوت ایمان بالغیب کی دعوت تھی۔ دنیا ظاہر پر یقین رکھتی ہے، نظر آنے والی چیزوں کو مانتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیب پر ایمان کی دعوت دی۔ اللہ جل جلالہ ان اسباب کا رب ہے، وحی آتی ہے، قرآن اللہ کی طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے تم کو پیغام پہنچا رہا ہوں، اور ایک دن آ جائے گا جب تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ 4 بنیادی باتوں کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ شرک سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تم جن کو خدا کے ساتھ شریک مانتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اور اچھی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تو دعوت کا موضوع تھا۔ دعوت کا طریقہ کیا ہوا؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، ایک، اور دوسری بات جنات کی حاضری ہوئی اور جنات مسلمان ہوئے، اور پھر آپ قبائل عرب میں گھوم پھر کر ان کو دعوت دے رہے تھے، حج کے موقع پر آتے تھے، دوسرے موقع پر۔ یہ 3 باتیں بیان ہوتی ہیں۔ تو دعوت کا طریقہ کیا کہ آپ باہر نکلے، طائف گئے، طائف والوں سے بات کی، جنات نے قرآن سنا، قبائل عرب میں گھومے پھرے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا ہے شوال سن 10 نبوی میں۔ آپ نے سنا پچھلی مجلس میں کہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ 2 مضبوط آپ کی ظاہری دنیا میں ایسے سہارے تھے کہ آپ کو کچھ اطمینان ملتا تھا، اور جب یہ 2 ختم ہوئے تو آپ علیہ السلام پر ان لوگوں کی طرف سے باتیں بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ نکلتے تو آوازیں لگاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو اور ستانا شروع کر دیا۔
تو آپ علیہ السلام جب بالکل مکہ مکرمہ میں تنگی پڑ گئی اور مشکل ہو گیا، تو ایک داعی آدمی کے لیے جب ایک میدان ختم تو اپنے لیے اور میدان تلاش کرے گا، دعوت تو نہیں ختم ہوگی۔ آپ علیہ السلام طائف گئے۔ طائف میں آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے، بلاد بنو سعد طائف کے اندر آپ علیہ السلام گئے۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر اوپر پہاڑ میں، اور یہاں مکہ والوں کی زمینیں ہوتی تھی، اور طائف کا بہترین موسم، جیسے آج کل لوگ مری میں جاتے ہیں تو عرب والے طائف میں جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے پیدل طائف گئے، پیدل۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ راستہ ہے مکہ مکرمہ سے، یہ مکہ مکرمہ، یہاں سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے شداد، شداد سے ہدا، ہدا سے طائف۔ ان راستوں سے گزر کر نبی کریم علیہ السلام زید بن حارثہ ساتھ تھے، آپ طائف پہنچے۔ طائف کے اندر 3 بھائی رہتے تھے، عبد یعلیل، مسعود، حبیب۔ ان 3 بھائیوں سے آپ نے بات کی۔ ایک نے تو کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے رسول بنانے کے لیے، کسی سردار کو کیوں نہیں بنائے؟ اور ایک نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تو یہ بیت اللہ کی توہین ہو گئی۔ اور تیسرے نے کہا میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ صاف صاف جواب دے دیا آپ علیہ السلام۔ آپ نے ان کو فرمایا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کریں۔ لیکن انہوں نے علاقے کے اندر بات پھیلا دی اور علاقے کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے 10 دن قیام کیا ہے طائف میں، پھر وہاں کے لڑکے آپ کے پیچھے پڑ گئے، تالیاں پیٹتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ زید بن حارثہ کو بچانے کے لیے آتے تھے، وہ بھی زخمی، آپ علیہ السلام کا سر مبارک بھی پھٹ گیا پتھر لگنے سے، اور زخمی ہو گیا پورا بدن، اور وہ ایڑی کا نشانہ لگا کے مارتے تھے، پاؤں پورا زخمی ہو گیا اور جوتیاں آپ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ تقریباً 2-3 میل تک انہوں نے آپ کو ایسا مارا، اور آپ علیہ السلام بالکل کمزور ہو کر جب ایسے بیٹھ جاتے تھے ٹیک لگا کر کے، تو وہ لڑکے آ کے آپ کو پھر اٹھاتے تھے اور پھر مارتے تھے۔ یہ 3 میل کا فاصلہ اس طریقے سے طے ہو گیا، اور آپ علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے، ایک باغ تھا، قرن الثعالب ایک جگہ کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو بس پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، آرام کی۔ یہ مکہ مکرمہ کے 2 سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں کا باغ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے اس طرح زخمی حالت میں نکل گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے تو ان کا غلام اس باغ کے اندر کام کرتا تھا، عداس اس کا نام ہے۔ انگور کے گچھا دیا کہ جا کر دیا اس کو۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا بھی کی ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی آتی۔ آپ نے وہ انگور کا گچھا لیا، بسم اللہ لے کر کھانے لگی، تو اس نصرانی غلام نے کہا عداس نے کہ آپ نے بسم اللہ کیسے پڑھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں کیے؟ تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ کہاں کے ہیں؟
تو اس نے کہا میں نصرانی ہوں، نینوا کا ہوں۔ فرمایا اچھا تم نینوا کے ہو؟ نینوا میں میرا بھائی یونس بھی تھا۔ تو اس نے کہا آپ یونس کہتے ہیں؟ یونس بھی اللہ کے پیغمبر، میں بھی اللہ کا پیغمبر۔ تو اس نصرانی غلام نے کہا اچھا آپ وہی پیغمبر ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور میں اس باغ کے اندر مزدوری کر رہا ہوں بظاہر، لیکن میں اصل میں اس پیغمبر کے انتظار میں ہوں۔ اور اس نے آپ کے ہاتھ چومے اور مسلمان ہو۔ دیکھو ایک داعی آدمی جب استقامت کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک جگہ نہ ہو تو دوسری جگہ نتیجہ نکلتا۔ یہ طائف کا سفر ہوا۔ آپ علیہ السلام زخمی حالت میں طائف سے نکلے ہیں، اور ایک باغ میں بیٹھ کر آپ نے ایک دعا کی۔ حضرات یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے مکہ مکرمہ، یہ بستی ہے نیچے، یہ روشنی کی وجہ سے پورا نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ یہ مکہ مکرمہ جہاں لکھا ہے یہ پورے پہاڑ ہے، یہ مکہ مکرمہ کی بستی ہے۔ یہاں سے گزر کر یہ پہاڑوں کے اوپر طائف کا شہر واقع ہے۔ اس طائف میں نبی کریم علیہ السلام ان راستوں سے، ان پہاڑوں سے پیدل گزر کر یہاں پہنچے، اور پھر انہی راستوں سے پیدل زخمی حالت میں نکلے۔ حضرات ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کے عاشق بھی کہتے ہیں۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا تو کردار بالکل صفر ہے۔ آپ علیہ السلام کی قربانیاں دیکھو، ان راستوں سے پیدل نکلے ہیں۔ یہ طائف، یہ مکہ مکرمہ، یہ طائف کا شہر پہاڑ کے اوپر، اور یہ طائف کا شہر ہے آج۔ یہ وہی طائف ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام آئے، اور پھر یہاں سے 2 میل تک آپ کا پیچھا کیا گیا، اور اب خون سے رنگین جوتے اور آپ خون کی حالت میں یہاں سے نکلے۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حضرات، یہ وہی جگہ ہے، وہ باغ جہاں وہ نصرانی مسلمان ہوا، اور یہاں ٹیک لگا کر زخموں سے چور چور آپ علیہ السلام کو جب کچھ آرام ملا تو آپ نے ایک دعا کی۔ وہی جگہ ہے یہ وہ باغ، یہ مسجد بنی ہوئی ہے اس پر، پہاڑ کے دامن میں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ علیہ السلام نے، اے اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کی، اور اپنی تدبیر کی کمی کی، اور لوگوں کے سامنے اپنے مرتبے کے کم ہونے کی۔ اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ میرے رب ہیں، آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں؟ ایسے دور جو مجھے دیکھتے ہی ان کے تیور بدل جائیں، یا ایسے دشمن کہ آپ نے میرے اختیار ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر آپ کا مجھ پر کچھ غصہ نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ وسعت والی۔ میں تیرے معزز چہرے ذات کے نور کی برکت سے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس کے سامنے اندھیرے روشن ہو گئے اور دنیا آخرت کے کام بن گئے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس سے کہ تیرا غصہ مجھ پر اترے، اور یا آپ کی ناراضگی مجھ پر اترے۔ تمام انجام آپ کے لیے، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کا حکم لے کر طائف گئے، اور طائف والوں نے یہ سلوک کیا، اور آپ علیہ السلام واپس پہنچے، اور پھر بھی آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ ہم لوگ تھوڑی نیکی کر کے اللہ پر احسان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور ہمارا اکرام ہونا چاہیے،
اور اللہ کی پرانی نعمتیں کتنی ہیں وہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں اللہ پر لازم ہے کہ ہمارا یہ کام کر دے، نہیں ہوا تو اللہ نے غلط کیا، نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا فاصلہ اور اتنے زخمی حالت میں اور خالص اللہ کے حکم کی وجہ سے ذاتی کوئی فائدہ نہیں، تو کہہ رہے ہیں اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں. اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دین کے اندر پڑھ کر بھی غرور کے اندر مبتلا نہیں ہو، ہر وقت اپنے آپ کو کمزور. اللہ اگر آپ راضی ہے، مجھے دعویٰ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. اگر میں نے نیکی کا کوئی کام کر دیا تو میں بالکل راضی مطمئن ہوں کہ ہاں بس اللہ مجھ سے راضی ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر اللہ آپ راضی ناراض نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں. یہ تعلیم ہے. دین کے نام پر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض تو بے دینی میں گمراہ اور بعض دین کے نام پر گمراہ ہو جاتے. دعوے سے بچنا، دعوے نہیں کرنا، عاجزی. ہمارا دین ہم کو عاجزی سکھاتا. نبی کریم علیہ السلام جب طائف سے نکلے تو آپ وادی نخلہ پہنچے. اس کو آج کل السیل الکبیر کہتے ہیں. اس السیل الکبیر میں آپ پہنچے اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اب مکہ میں کیسے جاؤں گا. عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، سورہ رحمان آپ پڑھ رہے تھے کہ یہاں جنات جن کی تعداد 7 تھی، نصیبین ایک علاقہ ہے ترکی میں، یہاں سے 7 جنات کی ایک جماعت ادھر وادی نخلہ سے گزر رہی تھی اور آپ علیہ السلام السیل الکبیر وادی نخلہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، سورہ رحمان پڑھ رہے. حضرات قرآن سورہ رحمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. جنات رک گئے اور جب قرآن سنا تو کہا چپ خاموش. قرآن سنا اور ساتھ کے ساتھ مسلمان ہو. دیکھ رہے ہیں حضرات، جب دین کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی سے کام ہوگا نتائج نکل رہے ہیں. اور جگہ نصرانی غلام مسلمان ہو گیا اور 7 جنات مسلمان ہو. ٹھیک منہج پر محنت ہو اور ٹھیک نیت سے محنت ہو وہ ضائع نہیں جاتی. مسلمان ہو کر چلے گئے، آپ علیہ السلام کو اطلاع بھی نہیں ہوئی اس کی. یہ یہودی جنات تھے. قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 26 سورہ احقاف میں ذکر آتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جب جنات کی ایک جماعت ہم نے پھیر دی آپ کی طرف اور وہ قرآن سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب وہ حاضر ہوئے کہا چپ خاموش. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اپنے قوم کو ڈرانے والے چلے گئے اور اپنے قوم کے پاس پہنچ کر کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ویجركم من عذاب علیم. اپنے قوم کو دعوت. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے ساتھ گیا، رات کا وقت آپ علیہ السلام مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے ایک دائرے کے اندر بٹھایا اور عبداللہ یہاں سے نہیں ہلنا ورنہ میں تجھے پھر نظر نہیں آؤں گا. عبداللہ دائرے میں بیٹھ گئے. تو دیکھ رہا ہوں سامنے میں نے دیکھا یوں جھنڈے اٹھتے ہوئے نظر آئے. آپ علیہ السلام پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے، جھنڈے اٹھتے ہوئے نظر آئے. تقریباً 2000 آدمی نظر آ رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کہا کیا دلیل ہے، کیا گواہی؟ کہا یہ درخت گواہی دے گا. درخت چلتا ہوا آیا، کہاں آپ اللہ کے پیغمبر.
اور وہ مسلمان پورے 2000 یا کتنے سب جنات مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام پھر آئے, عبداللہ بن مسعود کو کہا جنات تے مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں کی ہیں کہ آپ اپنی امت کو سمجھائیں, آپ اپنی امت کے انسانوں کو سمجھائیں کہ وہ ہڈی سے استنجا نہ کریں اور گوبر سے استنجا نہ کریں, کیونکہ ان کی غذا ہے. ان کی غذا کیسی؟ یہ ہڈیوں پر ان کے لیے دوبارہ گوشت چڑھتا ہے, اور یہ گوبر سے وہ دانے ان کے لیے پھر تیار اللہ جل جلالہ کرتا ہے. رازق ہے اللہ. واقعات ملتے ہیں حضرات تابعین بات. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جا رہے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر کہ ایک سانپ نظر آیا, عمر گیا پڑا ہو, انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھ دیا. آواز آئی. یہ ان جنات میں سے ایک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا. اور ایک اور نے کیا اس طرح. تو یہ جنات مسلمان اور اپنے ساتھ بہت ساروں کو مسلمان. جنات میں ہر قسم کے لوگ ہیں. سورہ جن کے اندر ان کی پوری تفصیلات موجود, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ تعداد ان کی بہت زیادہ. اب یہاں بھی ہوں گے پتہ نہیں, اللہ کو معلوم. اچھا ماحول آپ فراہم کریں گے تو ان پر اثر ہوتا ہے, دیندار بنتے ہیں. بے دین ماحول فراہم کریں گے تو بے دین بن جاتے ہیں, پھر نقصان بھی پہنچاتے ہیں. بہرحال یہ جنات مسلمان. یہ حضرات دیکھ رہے ہیں جزیرۃ العرب ہے, یہ عرب میں پھیلے ہوئے قبائل ہیں مختلف. یہ سب حج کے موقع پر مکہ مکرمہ آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے, لیکن سب مخالفت کرتے تھے. انہی دنوں میں یمن سے دوس قبیلے کا ایک آدمی آیا, دوس, اور اس کا نام طفیل بن عامر. اور مکہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ طفیل تم ایک بات کا خیال کرنا, یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا, وہ ایک کلام پڑھتا ہے اور لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے, پھر لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, پھر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں, تو تم خیال کرنا. طفیل نے اپنی روئی لگائی اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ قبائل کے سامنے اپنی دعوت پیش کی ہے. یہ ہے دعوت کے مختلف طریقے. اب دعوت کا نتیجہ, دعوت اہل طائف نے مخالفت کی, آپ کو نظر آ گیا. جنات نے حمایت کی, مسلمان ہو گئے. قبائل عرب نے مخالفت کی, طفیل بن عامر مسلمان. نتائج نکل رہے ہیں, دونوں باتیں ہوں گی. مایوس نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا. طفیل بن عامر دوست قبیلہ ہے, یمن کا سردار آدمی ہے, معزز آدمی ہے, مکہ مکرمہ میں آئے. مکہ کے لوگوں نے کہا طفیل اس کی بات نہیں سننا, روئی لگائی اپنے کان کے اندر اور نہیں سن رہے. خانہ کعبہ میں آئے, آپ علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں, طفیل نے روئی لگائی. کہتے ہیں میں شاعر آدمی ہوں, میں سب چیزیں سمجھتا ہوں, اتنا کچا آدمی تو نہیں ہوں کہ میں فوراً متاثر ہو جاؤں گا, میں سن لیتا ہوں. روئی لگائی, قرآن سنا. عجیب, یہ تو عجیب کلام ہے, مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں اپنی قوم کے بعد, قوم کو مسلمان کر کے لاؤں گا. قوم کو جا کر دعوت دی, قوم نے نہیں مانا, ناراض ہو کر آ گئے. اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, آپ بدعا کر دیجئے ان کے لیے. آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأتی بہم, اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دے, ان کو میرے پاس لیا. فرمایا جاؤ محنت کرو. طفیل بن عامر پھر گئے اور خیبر کے سال آئے ہیں اور اپنے ساتھ قبیلے کو مسلمان کر کے لائے. اور اس قبیلے میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہے. حدیث کا مشہور راوی حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کا آدمی, اور اس میں آ گئے. تو معنی یہ ہے کہ جب اسلامی دعوت چلتی ہے, کچھ مخالفت ہوتی ہے, کچھ حمایت ہوتی ہے, ہم لوگ پابند اس بات کے ہیں کہ ہم اسلامی دعوت چلائیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی مرضی, ہم اس کے پابند نہیں.